اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ آج ہم دورہ قرآن کا آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا قرآن پاک کو پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں۔ دا اوپننگ سورہ آف قرآن۔ اس کے متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں: ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 7 آیات پر مشتمل ہے اور یہ سورہ بندے اور رب کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگو۔ اس سورہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بڑائی کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان عہد و پیمان ہے اور آیت نمبر 5 تا 7 میں بندے کی دعا اور التجا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، مالکی یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ہم ان آیات کو یوں بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم نے دعا مانگنی ہے اور جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ گویا اس بات کی ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ جب دعا مانگو تو تہذیب کے ساتھ مانگو، اور تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی خوبی کا، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: پوجا اور پرستش، اطاعت اور فرمانبرداری، بندگی اور غلامی۔ اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں، یعنی اے ہمارے رب، ہم آپ کے پرستار بھی ہیں، مطیع و فرمان بھی، اور بندہ و غلام بھی۔ اسی آیت کے دوسرے حصے میں ہے کہ ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی اے پاک ذات، آپ کے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت کا ہی نہیں ہے بلکہ استعانت کا بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ساری کائنات کے مالک آپ ہی ہیں، ساری طاقتیں آپ کے ہاتھ میں ہی ہیں، اس لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں آپ ہی کی طرف سے رجوع کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ اب آ گئی ہے وہ درخواست، التجا اور دعا جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے، کیونکہ یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیں گائیڈ کریں کہ قیاسی فلسفوں کی اس بھول بھلیاں میں حقیقت نفس الامری کیا ہے، اور زندگی کے بے شمار جو راستے اور شاہراہیں ہیں ان میں فکر و عمل کی سیدھی راہ اور صاف شاہراہ کون سی ہے کہ جس پر چل کر آپ کی رضا حاصل ہو جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اور نہ گمراہوں کی، یعنی وہ لوگ جو جہالت کی وجہ سے حق کی راہ سے گمراہ ہو گئے۔ اس سے مراد صراط مستقیم یعنی وہ سیدھا راستہ ہے جس کو ہم اپنے رب سے طلب کر رہے ہیں، جس کا ہم سوال کر رہے ہیں، یعنی وہ سیدھا راستہ جس کو ہمیشہ سے آپ کے منظور نظر یعنی انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین نے چوز کیا، کیونکہ جو بھی اس راستے کا مسافر بنا وہی اللہ تعالیٰ کی انعامات اور رحمتوں کا حقدار ہوا۔ اور انعام پانے والوں سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر عارضی طور پر دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہوں، مگر حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق اور حقدار ہوتے ہیں، اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے راہی پھر کیوں کر فلاح و سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ انعام سے مراد تو حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صراط مستقیم پر قائم رہنے کے نتیجے میں ملتے ہیں، نہ کہ وہ عارضی اور دکھاوے کے انعامات جو پہلے بھی ہم نے دیکھے کہ فرعونوں، نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے ہیں۔ ایون اگر ہم اپنے ارد گرد آج بھی نظر دوڑائیں تو بڑے بڑے ظالموں، بدکاروں اور گمراہوں کو دیکھیں گے کہ ایسے عارضی اور ناپائیدار انعامات سے وہ بھی مالا مال ہیں۔ اللہم لا تجل منہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے اور اسی راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج سے ہم عہد کریں گے کہ ہم اس سورہ کو رٹے رٹائے جملوں کی طرح بغیر سمجھے بوجھے ادا نہیں کریں گے، بلکہ اس سورہ کو جب بھی پڑھیں گے، جب بھی اس کی تلاوت کریں گے تو خوب غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے، یہ سوچ کر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے ہیں، اپنی التجا پیش کر رہے ہیں۔ آج کے سبق کا اختتام ہم اس دعا کے ساتھ کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔